ہم سب سے پہلے تو آج یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دہشت گردی ہے اور بے گناہوں کا قتل ہے، یہ اس کا اسلام سے، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صرف پاکستان کے علماء مشائخ بلکہ پوری دنیا اسلام کے علماء اور مشائخ اس پر متفق ہیں کہ یہ بے گناہوں کو قتل کرنے والے، ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسلام اس سے بری ہے۔ اس پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ملک ہے، جس کا آئین، دستور جو ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی فوج کا جو ماٹو ہے، جو اساس ہے، وہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرا فوجی جوان جو ہے، آپ کو تو روزانہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اللہ سے شہادت مانگتا ہے، نہ وہ گھر مانگتا ہے، نہ وہ روٹی مانگتا ہے کسی سے، وہ شہادت کا طالب ہوتا ہے۔ ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو روانہ کرتی ہیں بارڈر پر تو وہ شہادت کی دعا کے ساتھ روانہ کرتی ہیں، اور جب ان کے لاشیں پرچم میں، قومی پرچم میں لپٹے ہوئے آتے ہیں تو وہ ماں باپ روتے نہیں ہیں، وہ مبارکبادیں قبول کرتے ہیں، وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اللہ نے شہادت سے نوازا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ پیغام پاکستان اور قومی پیغام امن کمیٹی کا پیغام امن ہے، لیکن وطن عزیز پاکستان کے خلاف جو قوت بھی متحرک ہوگی، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہمارا واضح پیغام ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، ملک کے سلامتی کے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ملک کے 11 مدارس کے بورڈ کے ذمہ دار اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں، چاروں مکاتب فکر کے علماء و مشائخ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے 1984 میں افغانستان کے جہاد میں حصہ لیا۔ میرا آج سوال یہ ہے، یہ شہر میرے لیے نوجوانی سے لے کر آج تک جو ہے، 2-4 دن پہلے میرے بچے میرے ساتھ تھے، میں انہیں بتا رہا تھا کہ یہاں ہم کس طرح، میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان کی جو خدمات ہیں، پاکستانی قوم کی جو قربانیاں ہیں، ان کا صلہ اس صورت میں ہمیں ملے گا کہ روزانہ ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں؟ کبھی اے پی ایس اسکول کے بچے نشانہ، کبھی وزیرستان کیڈٹ کالج کے بچے نشانہ، کبھی مسجد نشانہ، کبھی چرچ نشانہ، کبھی امام بارگاہ نشانہ۔ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، لیکن پاکستان کے امن کو بھی افغانستان میں جو موجودہ طالبان کی حکومت ہے اسے اپنا امن سمجھنا ہوگا۔ 2 راستوں میں سے ایک ہی راستے کا انتخاب ہو سکتا ہے، یا وہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کریں یا امن کا راستہ اختیار کریں۔ امن کے راستے کے لیے سارے دروازے آئین پاکستان کی روشنی میں کھلے ہیں۔ بالکل بڑا واضح ہمارا موقف ہے کہ جو اس ملک کے آئین کو، قانون کو، دستور کو مانتا ہے، اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، اور جو اس ملک کے آئین، قانون اور دستور کو نہیں مانتا ہے، اس کے لیے سارے دروازے بند ہیں۔ میں آج تمام اکابر علماء کی طرف سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے افغانستان سے وہاں کے علماء کا ایک اعلامیہ آیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے جو انہوں نے بات کی ہے، ان کو عملی طور پر بھی نظر آنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو 70%، 100 میں سے 70% حملے ہیں، وہ افغانستان میں پلانڈ ہو رہے ہیں۔ وہ افغانستان سے، اور خودکش حملہ آور، ان میں بھی 60 سے 70% افغانی ہیں۔ کیا کبھی کسی پاکستانی نے بھی جا کے افغانستان میں کوئی حملہ کیا ہے؟ ہم تو آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے انصار مدینہ کے بعد سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان میں۔ اور ریل، آپ کا یہ شہر جو ہے، آپ کا یہ علاقہ جو ہے، یہاں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے آدھے گھر جو ہے اپنے افغان بھائیوں کو دیے کہ یہ مہاجر بن کر آئے ہیں۔ تو کیا یہ وفا کا صلہ ہمیں مل رہا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو، ہماری مسجدوں کو، ہماری امام بارگاہوں کو، ہمارے چرچوں کو، ہمارے بازاروں کو، ہماری پارکوں کو نشانہ بنایا جائے؟ یہ قابل قبول نہیں ہے۔